درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور سورہ بقرہ کی اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اب ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک هم المفلحون۔ قرآن کی ایک ایک آیت پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے کہا وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ کون لوگ پہنچنے والے ہیں؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب آگے بیان کیا جا رہا ہے بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، یہ ہم نے بتایا ابھی ہے، وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں، وہ ایمان نہیں لانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو نہیں چاہتا ہدایت نہیں دیتا۔ ابھی سب آگے بیان آ گئی۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے، چاہے انہیں تم ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کی نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر کر دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے۔ بولے کہاں سے ہدایت پائے گا؟ ہدایت پائے گا نہیں، جب اللہ نے ہی راستہ اس کا بند کر دیا تو کہاں سے ہدایت پائے گا وہ؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر بھی گٹھا ٹھوپ دیا ہے۔ ان کی آنکھ یعنی انہیں اچھا نظر نہیں آئے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ابو جہل اور ابو لہب کو اللہ نے ان کی دلوں پر ان کی آنکھوں پر گٹھا ٹھوپ دیا تاکہ انہیں اچھا نظر نہیں آتا۔ ابو جہل کہتا ہے میں نے نبی سے زیادہ خراب انسان نہیں دیکھا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ دنیا کے کونے میں گھوما، آپ کے جیسا حسین و جمیل مجھے انسان نظر نہیں آیا۔ آنکھیں تو وہی ہیں، شخصیت وہی ہے، بس دیکھنے کا انداز الگ الگ ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے، بڑا عذاب ان لوگوں کے لیے جو لوگ ہدایت نہیں پائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لے آئے اور وہ ایمان والے نہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ غدار ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج جیسے کہ دیوبندی بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم تو تسبیح لے کر گھومتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، ہم تو قرآن کی دعوت دیتے ہیں، حدیث پاک کی دعوت دیتے ہیں، مگر اندرونی اللہ نے جو کہا کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بہت کچھ کیچڑ اچھالے انہوں نے، اور جو نبی پر کیچڑ اچھالے گا وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، فریب دینا چاہتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو، اور انہیں شعور نہیں ہے، یعنی جو ظلم کر رہے ہیں یہ جو مصیبت میں ڈال رہے ہیں یہ اپنی جانوں کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں، یہ اللہ کا اور ایمان والا کو کچھ نہیں بگاڑ رہے، یہ تو اپنا ہی بگاڑ رہے ہیں سب کچھ۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی، فرزادہم اللہ مرضا، اللہ نے انہیں اور بڑھا دیا، ان کی رسی کو اور ڈھیلا کر دیا، بولے جاؤ جہاز گڈھے میں جا رہے ہو ڈوبو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بدلہ ان کے جھوٹ کا ملے گا قیامت کے دن، انہوں نے جھوٹ بولا ہے، یہ جو فریب دیا ہے، یہ غداری کی ہے، لوگوں کو بہکایا ہے، اس کا انہیں بدلہ مل جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ ہم کہتے ہیں مثال کے طور پر کسی فسادی آدمی سے بات چیت کی جائے، جھگڑالو آدمی سے بات کی جائے، جو آپس میں جھگڑا کرانے والا، اس سے کہا جائے بھائی تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ ارے بولنا نہیں صاحب، میں تو سلجھانے گیا تھا، حالانکہ اسی نے آگ لگائی۔ ایسا ہوتا ہے، دور یہ چل رہا ہے۔ اور تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، سنتا ہے وہی فسادی ہے۔ اللہ نے کہا اے محبوب دیکھ رہے ہو یہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا،
کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں تو کہیں کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئے. یعنی یعنی دیوبندی سمجھتے ہیں کہ یار یہ پاگل ہیں، یہ مزاراتوں پہ جاتے ہیں. ایک بار دہلی میں ہم پہنچے، درگاہ غریب نواز میں حاضری کے لیے گئے تھے ہم، تو اتفاق سے مسجد قریب میں تھی، وہ دیوبندیوں کی مسجد. ہم نے وضو کر کے وہیں نماز پڑھ لی. اب ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دیوبندیوں کی ہے، ہمیں تو نماز پڑھ لی تھی، ہمیں کیا مطلب تھا. تو ایک دیوبندی بڈھا آیا، ہم سے بولا ٹوپی کو دیکھ کے ہماری، بریلی والے ہو؟ ہاں بریلی والے ہیں. بولے کہاں جاؤ گے؟ اسے پتا تھی کہ بسیں آئی ہوئی ہیں یہاں پہ غریب نواز میں جا رہی ہے. بولے تم پکے والے جہنمی ہو. ہم سے ڈائریکٹلی وہ بڈھا بولا، بولے پکے والے جہنمی ہو تم. بولے یار یہ دلی ہے، یہ اس بڈھے سے ہم کیا کہیں. ہم جہنمی کیسے ہیں بھائی یہ تو بتاؤ. بولے تم مزاراتوں پہ جاتے ہو، تم یہ کرتے ہو، تم وہ کرتے ہو، فلانا کرتے ہو، ڈھماکہ کرتے ہو، ایسا کرتے ہو، اندر ایسا کرتے ہو. وہ طرح طرح کی اس نے باتیں ہم سے سنا دی. ہم نے ان سے کہا بابا ہم دلی میں ہیں، ہم پردیسی آدمی ہیں، ورنہ اگر ہمارے چھیتر میں تم ہوتے نا تو ہم تمہیں بتا دیتے کہ تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں، سنیت کیا ہے، دیوبندیت کیا ہے. اب تم سوچ رہے ہو تمہارا گڑھ ہے، تمہاری مسجد ہے، تمہارے لوگ چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، تو تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جہنمی کھلے آدمی تم نے کہہ دیا ہم سے. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو ہم جہنمی ہیں؟ ہمارے ماتھے پہ لکھ رہا ہے کیا؟ اجی پھر بہت دیر اسے ہم نے قائل بھی کیا. پھر مطلب کل ملا کے یہ ہے کہ یہ قرآن کہتا ہے نا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے تو ایمان لے آئے جیسے یہ احمق لے کے آئے. یعنی سنیوں کو، اہل سنت والجماعت کو احمق بتایا کہ یہ احمقوں کی طرح ہم ایمان کیوں لے کر کے آئے. اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. الا انہم هم الصفاء ولکن لا يعلمون، سنتا ہے وہی احمق ہے. اللہ نے کہا ہے محبوب دیکھ رہے ہو یہ احمق بتا رہا ہے انہیں، مگر یہ خود ہی احمق ہیں، انہیں خود ہی عقل نہیں بے وقوفوں کو. ولکن لا يعلمون، مگر جانتے ہی نہیں، پہچانتے ہی نہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملیں تو کہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکیلے ہوں تو کہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو یوں ہی ہنسی کر رہے تھے. یہی تو فریبیوں کا کام ہوتا ہے. اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور انہیں ڈھیل دیتا ہے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں. اللہ نے انہیں ان کی حال پہ چھوڑ دیا، بولے جاؤ بھٹکتے رہو. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی. یہی تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی خریدی. فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے. یعنی خریدنا جانتے ہی نہ تھے کہ کون سی چیز کیا ہوتی ہے، سونا اور چاندی کی پہچان ہی نہیں جانتے یہ. اب تھوڑا سا ہم تفسیر کی طرف آتے ہیں، ہم بتاتے ہیں آپ کو. اولیاء کے بعد آدھا کا ذکر فرمانا حکمت ہدایت ہے. آدھا مانی دشمن، دشمنوں کی جمع، اردو کی جمع آدھا. اس مقابلے سے ہاں اس مقابلے سے ہر ایک کو اپنے کردار کی حقیقت اور اس کے نتائج پر نظر ہو جائے. شان نزول، یہ آیت ابو جہل، ابو لہب وغیرہ کفار کے حق میں نازل ہوئی ہے. اولئک الذین اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. جو علم الہی میں ایمان سے محروم ہے، اسی لیے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرانا نہ ڈرانا دونوں برابر ہیں. انہیں نفع نہ ہوگا مگر حضور کی صحیح بیکار نہیں. آپ کو معلوم ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے پیر کے روز، تو ابو جہل نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں ایک غلام کو آزاد کیا تھا، اور ایک انگلی سے آزاد کر دیا تھا، شہادت کی انگلی سے. بولے جا تجھے میں نے آزاد کر دیا اپنے بھتیجے کی خوشی پیدائش. یہ بتایا روایت میں لکھا ہے کہ جب پیر کا روز آتا ہے تو قبر کے اندر اسے سکون ملتا ہے. سمجھئے؟ کیونکہ وہ جس انگلی سے اس نے آزاد کیا تھا اس انگلی کے لیے اتنا سکون ملتا ہے کہ وہ اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے اور اس سے سکون حاصل کرتا ہے، پوری باڈی کو اسے سکون ملتا ہے. کیونکہ منصب رسالت عامہ کا فرض و رہنما و اقامت حجت و تبلیغ علی وجہ الکمال ہے. مثلا اگر قوم پند پذیر نہ ہو تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا. اس یعنی مسئلہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نے تمہیں ہدایت کی، تم اس پر عمل کرو یا نہ کرو،
مگر مجھے اس کا ثواب ملے گا ہدایت کرنے کا. کہہ رہے نا اگر قوم پندے پذیر نہ ہو یعنی اس پر عمل پیرا نہ ہو تب بھی ہادی کو ہدایت کا ثواب ملے گا. ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والے کو. اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسکین خاطر ہے کہ کفار کے ایمان نہ لانے سے آپ مغموم نہ ہو. آپ کی صحیح تبلیغ کامل ہے, اس کا اجر ملے گا. محروم تو یہ بد نصیب ہیں جنہوں نے آپ کی اطاعت نہ کی. کفر کے معنی اللہ تعالیٰ کے وجود یا اس کی وحدانیت یا کسی